بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق الله العظيم۔ دوستو، یہ آج سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے آیا تھا کہ موت کے وقت انسان کتنا بے بس اور بے کس ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہوتی ہے اس کے سامنے، لیکن موت کی مصیبت یا موت کے بعد آنے والی مصیبت سے ذرہ برابر کوئی بھی انسان کسی کو چھٹکارا نہیں دے سکتا، نہ دلا سکتا ہے۔ آج کے درس میں ان کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ کیا صفت ہے بھائی؟ فلا صدق ولا صلی، پھر نہ یقین لایا اور نہ نماز پڑھی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے اور عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ شکر نعمت کا حقیقی یہ ہے کہ منعم حقیقی آپ کے جسم میں پیشانی کے بال سے انگوٹھے کے ناخن تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی مخلوق نے آپ کو گفٹ کر دیا ہو۔ ساری کی ساری 100% یہ اللہ پاک کی دین، عطا اور بخشش ہے، جس کو آپ اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان اعضائے جسم میں کہیں کوئی تکلیف اللہ نہ کرے آ جائے تو اس وقت ان چیزوں کی یا اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے حیات کے قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ تو گویا کہ نہ اللہ کی مانی نہ رسول کی مانی، اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم بطور خاص اگر کسی نے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت خاتمیت کا منکر ہے تو اس نے آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سارے نبیوں کا انکار کر دیا۔ اللہ جی، حضور کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، اور حضور کی بات کا انکار کر دینا نبی کے انکار کے ساتھ ساتھ کس کا انکار ہے؟ اپنے معبود حقیقی۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے، اس بلا سے ہم کو آپ کو بچائے۔ ولا صلی، جب اس نے اللہ کی مانی نہیں، رسول کی مانی نہیں، تو نماز کہاں سے پڑھے گا؟ تو نہ تو تصدیق کی اور نہ شکر کا طریقہ ہے نماز وہ پڑھا جی۔ تو گویا کہ عقیدتاً بھی نافرمان رہا اور عملاً بھی نافرمانی کی۔ ولیکن کذب وتولی، اور پھر جھٹلایا اور منہ موڑا۔ استغفر اللہ پڑھ دیجئے۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک مثال کرتے ہیں کہ چوری اور یہ دو کام ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے جی، چوری اور سینہ زوری ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جھٹلایا بھی اور جی سرکشی اور بدبختی میں اترا کر کے، مٹک کر کے، اکڑ کر کے
باتیں بھی کی اور چلتا بھی تھا، دیکھ لیتا ہوں کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا کس کو چٹکیاں دے رہے ہو؟ اس رب ذوالجلال کو جو کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، وہ اللہ جو جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جی وتکون الجبال کالعہن، اس اللہ تعالیٰ کو چٹکیاں دے رہے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمتع، پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا، گھر جا رہا ہے، یتمتع کا ترجمہ اکڑتا ہوا۔ جی کتنے لوگ ہیں معصیت کر کے ندامت کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ اپنے گھر جاتے ہیں۔ جا لینے دیجیے، دنیا کتنے دن کی ہے، دنیا نے تو بڑوں بڑوں کو آزمایا ہے۔ امیہ ابن خلف کہاں ہے؟ صفوان بن وائل کہاں ہے؟ اسود ابن عبد المطلب، ابو لہب، ابو جہل، فرعون، قارون، نمرود، شداد، کہاں ہے یہ؟ آج ان کا وجود بھی نہیں، ہڈیاں بھی شاید نہیں ہوگی، سب جہنم میں جمع ہیں۔ انسان کی بے غرضی، یعنی بجائے سچا سمجھنے کے انبیاء اور رسول کو، یقین لانے کے پیغمبروں کو جھوٹا بتلاتا رہا، اور بجائے نماز پڑھنے اور مالک کی طرف متوجہ ہونے کے ہمیشہ ادھر سے منہ موڑ کر چلا۔ نہ صرف یہی بلکہ اپنی سرکشی اور بدبختی پر اتراتا اور اکڑتا ہوا اپنے متعلقین کے پاس جاتا تھا، گویا کوئی بہت بڑی بہادری اور ہنرمندی کا کام کر کے آ رہا ہے۔ وارے مفسرین، اکڑ کے جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا میدان جیت کے آ رہا ہے، مجرم بن کے جا رہا ہے، جی اکڑتا ہوا جا رہا۔ پھر کیا ہوگا ذرا سنیے، اولا لک فاولا، خرابی تیری، خرابی پر خرابی تیری، ثم اولا لک فاولا، پھر خرابی تیری، خرابی پر خرابی تیری، چار بدبختی ہے، چار خرابی، یعنی او بدبخت، اب تیری کم بختی آئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اب تیرے لیے خرابی اور تباہی پر تباہی ہے، تجھ سے بڑھ کر اللہ کی نئی نئی سزاؤں کا مستحق اور کون ہوگا؟ چار چار تباہی وہ کیا ذرا سنیے جی۔ اول دو خرابی یقین نہ لایا، کس پر؟ اللہ اور رسول پر، اور دوسری خرابی دو نماز نہ پڑھنے پر، جی اس سے بڑھ کر جھٹلانے اور منہ موڑنے پر، تیسری اور چوتھی ان دونوں امور میں ہر ایک کو قابل فخر سمجھنے پر ہو، اور یہ نافرمانی تو کیا ہی ہے، اس کے لیے اکڑتا تھا، فخر کرتا تھا۔ جی مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ دنیاوی تباہی، اور اس جملے میں آخرت کی تباہی مراد ہو، یعنی قتل، پھٹکار، بدنامی اور دنیاوی سزا کی صورت میں تیری تباہی ہوگی، اور مرنے کے وقت بھی تیری تباہی ہوگی، اور جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی تیری خرابی ہوگی، اور جہنم میں داخل ہونے کے وقت بھی تیری خرابی ہوگی، یعنی دنیاوی تباہی کے لیے زندگی میں اور مرتے وقت تباہی ہوگی۔ دنیا میں بھی دنیا تباہ ہوئی، عبادت کی توفیق نہیں ملی، اللہ کو نہیں مانا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرتے وقت۔ جی آخرت کی تباہی کے لیے حشر کے وقت اور جہنم میں داخلہ کے وقت۔ ہو گیا وقت، دیکھو کتنا بچ گیا، 40 سیکنڈ۔ چلو بھائی جی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں ابو جہل کے پورے کپڑے تھام کے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ اللہ کی قسم نہ تم میرا کچھ کر سکتے ہو نہ تمہارا رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولا لک فاولا، آجا بیٹا آجا۔ ذلت کے ساتھ مارا گیا نہیں، کہاں؟ بدر میں۔ چھوٹے بچے نے کیا نام تھا؟ معاذ اور معوذ، یہ دو چھوٹے معصوم بچے تھے۔ جب یہ زمین پر گر گیا تو پوچھا میں کس نے قتل کیا؟
تو کہا انصار کے 2 بچے ہیں، تو اس وقت بھی تکبر کیا ہے، کاش کہ مجھے کوئی قریشی مارتا بڑے خاندان کا،